اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو سم اپ کر دینا، کسی سورہ، اب یہاں پہ سورہ مبارکہ کو جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے. پہلے تو کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں، اور قسمیں کس لیے کھائی جاتی ہیں؟ دلیل کے طور کے اوپر، کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی تاکید کے لیے. قسم اسی لیے کھاتے ہیں نا، کسی چیز کو جو ہے پکا ثابت کرنے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ شروع کی تھی وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِلَى الْأَرْضِ مُدَّتْ، جب زمین پھیلا دی جائے گی. اور اس کے بعد پھر وہ دن آیا، اس دن کے اوپر جو ہے وہ کچھ کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے گئے، کچھ کو جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیے گئے. اب قسم کھائی جا رہی ہے، کن چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی یہاں پہ قسم کھائی گئی ہے کہ جو ان چیزوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہی تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے. فلا اقسم بالشفق، پس لا یہاں پہ زائدہ نہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ بات نہیں یہ بات حقیقت ہے، نہیں میں قسم کھاتا ہوں. میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ شفق. شفق کس کو کہتے ہیں؟ شام کو جب سورج غروب ہو جاتا ہے جو اس کی سرخی رہ جاتی ہے. ویسے تو یہ صبح کی جو سرخی اس کو بھی شفق کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ شام کی وہ سرخی جو سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو آسمان کے اوپر سرخی نظر آتی ہے اس کو شفق کہا جاتا ہے. کہ سورج اپنا کام تمام کرنے کے بعد غروب ہو چکا. قسم کھاتا ہوں میں شفق کی، واللیلی اور رات کی، وما وسق اور جو وہ لفظ کیا ہے؟ واو سین کاف. یہ اگلے لفظ اس کا بھی مادہ یہی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کہ منتشر اجزاء کو سمیٹ لینا، اکٹھے کر لینا. واللیل وما وسق، اور رات کو جو وہ سمیٹ لیتی ہے. کیا سمیٹ لیتی ہے؟ جب سورج چڑھتا ہے صبح تو پھر اس وقت انسان تو اپنی معاش کے لیے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں. چرند پرند باقی جتنے جانور ہوتے ہیں وہ اپنے پیٹ پروری کے لیے نکل جاتے ہیں. اور جب رات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے سمٹ کے اپنے اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں. تو واللیل اذا وسق وما وسق، اور رات کی قسم جب وہ سب کچھ جو ہے وہ سمیٹ لیتی ہے، جب وہ سب کچھ منصر واو سین کاف منتشر اجزاء کو اکٹھا کر لینا. اور رات کی جب وہ سب کچھ اکٹھا کر لیتی ہے کہ ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ واپس آ جاتی ہے. غور کیجئے گا کہ یہاں پہ بات کس طرف لی جائی جا رہی ہے. والقمری، اور چاند کی، اذا اتسق، یہ اس کا مادہ بھی وہی ہے. اور جب چاند پورا ہو جاتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہلال سے شروع ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی کھجور کی مانند جو ہے وہ ہمیں اس کی جو ہے وہ شاخ سی نظر آتی ہے. بڑھتے 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 وہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بدر، پورا کامل بدر ہو جاتا ہے. اور چاند کی جب کہ وہ پورا ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ منافع دینے والا، منافع بخش جو ہے وہ اس وقت وہ ہو جاتا ہے. اب یہ 3 قسمیں کھائی گئیں. کس مقصد کے لیے قسمیں کھائی گئیں؟ لَتَرْكَبُنَّ، اس لفظ کو کھول لیں. صرف لفظ ہے رکبہ، رے کاف بے. رکبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سواری کرنا، چڑھنا. لَتَرْكَبُنَّ، لام لازم کے لیے استعمال ہوا، تے علامات مضارع، نون ثقیلہ زور دینے کے لیے. یقیناً تم چڑھو گے. طبقاً عن طبق، طبق درجہ، درجہ با درجہ تم چڑھو گے. یہ طبق کو سمجھنے کے لیے وہ ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، ہم نے ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ، درجہ با درجہ آسمان جو ہے وہ بنائے، ہم نے تخلیق کیے. یہ صرف لفظ سمجھانے کے لیے میں نے اس کو لکھا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ توئے بے کاف، درجہ با درجہ، کہ تم یقیناً درجہ با درجہ چڑھو گے. کس پہ چڑھو گے؟ رات شفق، پورا دن سورج نے کام کیا، شام کو غروب ہو گیا، اپنی جگہ پہ چلا گیا. رات ہر چیز جو ہے وہ اس نے اپنی سمیٹ کے رکھ لی. چاند وہ پورا ہو گیا، اور تم بھی درجہ با درجہ جو ہے وہ پہنچو گے. کس چیز کو پہنچو گے؟ تم پہلے کیا تھے؟ مٹی. مٹی سے کیا ہوئے؟ نطفہ. نطفے سے کیا ہوئے؟ ماں کے پیٹ میں. ماں کے پیٹ سے کیا نکلا؟ پیدائش ہوئی. بچے تھے، لڑکپن میں گئے، جوانی میں گئے، بڑھاپے میں گئے، اور پھر مر جاؤ گے.
اور پھر اللہ کے پاس جا پہنچو گے۔ یقیناً اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالن بالبادہ حالن، کہ تم ایک سے دوسری حالت میں کنورٹ ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور اگر ہم دیکھ لیں ہماری زندگی کا ہر پل ہمیں جو ہے وہ دوسری زندگی میں لے جا رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جو ہمارا جسم تھا وہ جسم نہیں ہے۔ ہم بچپن میں تھے، بتا دیا سارا کچھ کہ صبح کے کیا تھے، مٹی تھے، مٹی سے جو ہے وہ نطفہ کی شکل آئی، ماں کے پیٹ میں گئے، ماں کے پیٹ سے پیدائش ہوئی، بچے تھے، پھر لڑکپن آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، بڑھاپے کے بعد پھر مر گئے، پھر مٹی ہو گئے، اور پھر اللہ کے پاس تم اٹھا جائے۔ یقیناً تم درجہ بدرجہ وہاں تک پہنچو گے۔ کہاں تک پہنچو گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ سب کچھ تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا۔ فما لہم لا یؤمنون، بس کیا ہے ان کو، کیا ہے ان کو لا یؤمنون، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیوں ایمان نہیں لاتے جب ان کو یہ ان تینوں چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے کہ سورج بھی سارا دن جو ہے وہ اپنی کاروائی اپنا دکھا کے شام کو اس کی بھی روشنی شفق مدم ہو جاتی ہے اور وہ غروب ہو جاتا ہے۔ رات بھی جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ سمیٹ لیتی ہے۔ پھر تم نے بھی اپنی عمر میں جو اعمال تھے وہ تم نے سارے سمیٹ لیے درجہ بدرجہ، تم بھی جو ہے اور چاند بھی جو ہے وہ پورے کا پورا ہو چلا اس وقت۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، یقیناً تم بھی درجہ بدرجہ چڑھو گے اس کے اوپر۔ فما لہم لا یؤمنون، بس کیا ہے ان کو، کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کیوں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے؟ نشانیاں دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اگر دیکھنا ہے، اللہ کو جاننا چاہتے ہو، اللہ کا تعارف یہ کائنات ہے۔ اس کائنات کی ایک ایک نشانی پہ غور تو کرو۔ ہم غور نہیں کرتے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ فما لہم لا یؤمنون، پس کیا ماد استفامیہ استعمال ہوا یہاں پہ، لہم لیے ان کے، لا یؤمنون کیوں ایمان نہیں لاتے وہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرات پڑھا جانا، اور جب پڑھا جاتا ہے، علیہم ان کے اوپر، القرآن، لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہاں پہ سجدہ واجب ہے، گھر جا کے کر لیجئے گا۔ اب یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس قرآن کو اوبے کیوں نہیں کرتے، اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے، اس کی بات کیوں نہیں مانتے۔ یہ قرآن جب پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ جو ہے وہ اس سے لرز جاتے۔ وہ فرمایا نا سورہ حشر میں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اتارتے اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کی خشیت سے جو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پہاڑ دہل جاتے ہیں۔ تو تمہیں کیا ہو گیا کہ قرآن تمہارے اوپر پڑھا جاتا ہے اور تم قرآن کو دیکھتے نہیں ہو، اس کو مانتے نہیں ہو۔ ہم نے قرآن میں جو ہے وہ بغل میں رکھ لیا ہے، صرف اور صرف اس کو ایک اچھے سے جو ہے وہ غلاف میں سجا کے اوپر طاق کے اوپر رکھ دیا، اور پھر ہم نے اس سے صرف وظائف کرنے کا کام لے لیا۔ اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اس کے کہے کے اوپر جو وہ عمل نہیں کرتے؟ جب پڑھا جاتا ہے قرآن ان کے اوپر، لا یسجدون، وہ سجدہ کا مطلب یہ کہ اس کی بات نہیں مانتے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کے آگے جھکتے نہیں ہیں وہ۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں، یکذبون، وہ تو جھٹلاتے ہیں اس کو۔ جھٹلانا یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے انکار کرنا، جھٹلانا اعمال سے بھی انکار کرنا ہوتا ہے۔ جو افعال ہیں افعال سے بھی انکار کرنا ہوتا ہے، کہ ہم کہیں تو صحیح کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے رجسٹر میں نام تو لکھا گیا ہمارا، کیا ہمارے افعال بھی ویسے ہیں جیسے ہمارے اقوال ہیں؟ ہم تو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، زبان ہماری پہ کچھ ہوتا ہے، اندر ہمارے کچھ ہوتا ہے۔ تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن تمہیں بتاتا ہے تمہارے تخلیق کا مقصد، تم کیوں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے؟ بلکہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو انکاری ہیں وہ تو جھٹلاتے ہیں اس کو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ واللہ عالم، اور اللہ عالم خوب جانتا ہے، سمپل نہیں جانتا، خوب جانتا ہے، بما یوعون، یوعون لفظ کس سے ہے؟ واو این یہ، بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے کسی برتن یا تجربے
वल्लाहु आलम, और अल्लाह खूब जानता है बिमा यूऊन, जो वो दिलों में रखते हैं, जो हसद है, जो कीना है। क्या है हमारे दिलों में? हमारे दिलों में इस दुनिया की मोहब्बत है, हमारे दिलों में आखिरत की मोहब्बत नहीं है। हम इस दुनिया की रंगीनियों पर, इसकी चीज़ों के ऊपर जो है वो रिझे हुए हैं। हम चाहते हैं दुनिया इकट्ठी कर लें, इसके बदले में चाहे हमें लोगों के हक मारने पड़े, लोगों के सीनों के ऊपर पांव रख के हमें गुजरना पड़े, हम सब कुछ कर गुजरें। अल्लाह खूब जानता है जो वो जमा करते हैं, जो उनके सीनों में जमा है, बुग़्ज़ है, हसद है, जो कुछ ही है, वो हर चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला को पता है। अब उसके बाद तंज़न कहा जा रहा है, फबश्शिरहुम, फिर बशरा बेसिकली खुशखबरी होती है, बशारत होती है, लेकिन यहां पे जब इस लहजे में बात की जा रही हो, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, फिर इनको खुशखबरी सुना दो अलमनाक अज़ाब की, दर्दनाक अज़ाब की। अलीम वो अज़ाब, अलमनाक अज़ाब। हम नहीं कहते किसी की मौत होगी तो तबई मौत मर गया, किसी की मौत अगर किसी अंधोनाक हादसे में हो गई, खुदा ना खास्ता उसका जिस्म जो है वो ट्रेन के नीचे आके 2 टुकड़े हो गया, हम कहते कितनी अलमनाक मौत हुई है। तो ये ऐसा अजाब है जिससे अजाब भी पनाह मांगता है। फिर खुशखबरी सुना दो इनको बेअज़ाबिन अलीम, अलमनाक दर्दनाक अजाब की। जो कीना, हसद, बुग़्ज़ दिल में रख के और दुनिया की मोहब्बत रख के दिल में बैठे हुए हैं, उनको फिर खुशखबरी सुना दो किसकी? अलमनाक अजाब। हाँ, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, जो ईमान सिर्फ ज़बाने नहीं लाए, कौल से नहीं लाए, बल्कि फेल से भी लाए हैं। जो ईमान लाए, वो आमिलुस सालिहात, और नेक आमाल किए उन्होंने, लहुम अजरुन, लिए उनके अजर है, गैरुन ममनून। ममनून लफ्ज़ किससे है? मन, मीम नून, मीम नून नून। इसके 3 मानी होते हैं। एक माना होता है एहसान करना, एक होता है एहसान जतलाना, और तीसरा होता है कम करना, घटाना। यहां पे ये तीसरे मानों में इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ गैरुन ममनून, नहीं कम होने वाला, नहीं खत्म होने वाला। उनके लिए अजर है। कौन सा अजर है? उनके लिए जन्नतें हैं, और उसमें क्या होगा? जो वो चाहेंगे। लिए उनके फीहा मा यशाऊन, जो वो चाहेंगे वो उनके लिए वहां पे वो होगा, और ना वो कभी खत्म होने वाला होगा, ना वो कभी कम करने होने वाला होगा। लहुम अजरुन गैर ममनून, ना खत्म होने वाला उनके लिए अजर है अल्लाह सुब्हाना ताला के पास। किसके लिए? जो सिर्फ जुबान से ईमान नहीं लाता, बल्कि उसके मुताबिक जो है वो अमाल भी करता है। हम खुद देखें कि हमारे सीनों में क्या छुपा हुआ है। जुबान पे जो है वो हमारे इस्लाम का कलमा होता है, अंदर हमारे जो है वो खन्नास होता है। हम मुनाफिक हैं कि हम वो कुछ नहीं करते। हम ये समझते हैं कि दीन सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। जब मेरी बारी आ गई तो मैं उसको दीन के ऊपर से जो है वो पांव रख के गुजर जाता हूँ, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो दीन मेरे लिए नहीं होता, इसलिए कि वो मेरी ख्वाहिशात के बरकस होता है। वो मेरी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करता, तो मैं अपने लिए उसमें से गुंजाइश निकाल लेता हूँ, दूसरे के लिए पूरे के पूरे लाइन जो है वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। नहीं, ये जो अंदर छुपा हुआ है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला इसको खूब जानता है। अल्लाह को हर चीज़ पता है, उस कीने के, उस हसद को, उस बुग़्ज़ को, उस तकब्बर को, उस दुनिया की मोहब्बत को जो तुम छुपा के रखते हो, अल्लाह खूब उसको जानता है। दोबारा एक दफ़ा देखिए अब शफक, सूरज पूरा सारा दिन उठा, निकला, उसके बाद निस्फ़ नहार तक पहुंचा, उसके बाद गरूब हो गया। उसकी कसम खाई कि वो भी अपना काम पूरा करके जो है वो चला गया। उसके बाद रात, वल्लैली मा वसक, और रात की जिसने समेट ली अपनी हर चीज। जो सुबह जो है वो निकले थे, चरिंद परिंद जानवर निकले थे, इंसान निकला था, सारे के सारे शाम को इकट्ठे होकर जो वो अपने घरों में आ गए। वल कमर इज़ा तसक, और चांद जबकि वो पूरा हो गया, कामल हो गया, वो भी इतना सा था, छोटा 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 छोटा, बढ़ते 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 हिलाल से जो है वो कामल बदर बन गया। लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, यकीनन तुम भी इसी तरह तबका, दर्जा ब दर्जा जो है वो चढ़ोगे। तुम भी उस हालत में पहुंचोगे, एक हाल से दूसरे हाल में पहुंचोगे। और ये हमारी जिंदगी इस बात का सबूत है कि हमारी जिंदगी हर रोज बदलती है, हर रोज एक नहीं। हम लम्हा ब लम्हा जो है अपनी कामलियत हम के मुकम्मल होने की तरफ जो है वो जा रहे हैं। जिस दिन अल्लाह की तरफ से आवाज आ गई, उस दिन हमारा जो है वो अजलन मुसम्मा, वो टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा। हालात हमारे सामने के पैदा होने से लेके अब तक देख लीजिए कितनी जो है वो, ये इसी के लिए कहा गया हाल मिन हाल, कि एक हाल के बाद दूसरा हाल जो है वो तुम्हारे सामने। इसी बात की कसम खाएगी, यकीनन
یقیناً تم درجہ بدرجہ چھوڑو گے. فما لہم لا یؤمنون، بس کیا ہے ان کو کیوں ایمان نہیں رکھتے یہ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قرآن لا یسجدون قُرِئَ عَلَیہم الْقُرْآنَ لا یسجدون، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ قرآن کے پیچھے کیوں نہیں چل پڑتے؟ قرآن تو ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے آیا تھا، ان کو ان کی تخلیق کا مقصد بتانے کے لیے آیا تھا. ہم نے قرآن کو قرآن خوانی تک محدود کر دیا، قرآن فہمی چھوڑ دی. کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے؟ کیوں اس کے پیچھے نہیں چلتے؟ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ تو جو انکاری ہیں اس کے، یکذبون، وہ تو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس کو جھٹلاتے ہیں. واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، جو وہ چھپا کر پشیدہ رکھتے ہیں، خوب جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. ہر چیز کا اللہ واقف ہے. فبشرہم، بس بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ان کو، بے عذاب علیم، دردناک عذاب. اب جو قرآن کا منکر ہے، جو قرآن کی بات پہ عمل نہیں کرتا، یہ سامنے لکھا ہوا اس کا انجام کیا ہوگا. ہاں الا الذین آمنوا، وہ لوگ جس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس قرآن کی بات کو مانتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک اعمال کرتے ہیں جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے لیے لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے اللہ کے پاس، ہمیشگی والی جنتیں ہیں اس میں. اب یہ سورہ مکمل ہوئی، فیصلہ پھر ہم پہ چھوڑ دیا گیا کہ یہ یا یہ، اختیار شعور ہمارے پاس، مہلت ابھی ہمارے پاس ہے. ہم نے کس طرف چلنا ہے، یہ دونوں راہیں ہمارے سامنے دے دی گئی. جس طرف چلنا ہے وہ چل پڑیں گے، یا یہ لے لیں گے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمیں نہ کرے کہ ہم اس کے جو حقدار ٹھہریں. لیکن وقت ابھی ہے، معافی ابھی مانگنی ہے، اللہ کی طرف ابھی رجوع کرنا ہے. پتہ نہیں اگلا پل ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.